لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قرآن مجید کا دوسرا پارہ اور اس کی آج انشاءاللہ تفسیر ہوگی قرآن مجید کے دوسرے پارے کی. پارے کی شروعات ہو رہی ہے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. عن قریب کچھ نادان لوگ کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمان اس قبلے کی طرف ہو کر کے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے آخر اس قبلے سے انہوں نے اپنا قبلہ چینج کیوں کر دیا بدل کیوں دیا. یہاں پر تحمیل قبلہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا. آپ کا قبلہ ہوا کرتا تھا خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ہوا کرتا تھا. جب تک آپ مکہ کے اندر رہے اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بند کر دیا اور آپ نماز پڑھنے لگے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. 16-17 مہینے تک آپ نے نماز پڑھی. جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور قبلہ بھی سامنے ہوتا تھا. اس کے بعد جب مدینہ آ گئے تب بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اب اس کے اندر یہ ارادہ تھا کہ چونکہ اب مدینہ کے اندر آ گئے ہیں تو اب میرا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے, کعبۃ اللہ ہو جائے, خانہ کعبہ میرا قبلہ بنا دیا جائے. اس کے اندر یہ ارادہ تھا, یہ کیا اور اسی لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ کے نبی دیکھا کرتے تھے کہ چاہے جبرائیل امین آئے اور آ کر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی اب قبلہ بدل دیا گیا ہے, اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے. بار بار آپ 16-17 مہینے تک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے نبی اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے جو بار بار آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے دیکھ لیا اور خبر کی وجہ کر اور پھر میں نے وہ جو آپ چاہ رہے ہیں جس کو قبلہ بنانا تو میں نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها, میں نے آپ کا قبلہ کو بنا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. یہودی جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہے آدمی ہیں, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جو مسلمان نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے 16-17 مہینے تک نماز پڑھی ہے اور وہ ختم ہو گئے, اس کا انتقال ہو گیا, اب یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنا وہ قبلے کی طرف کر دیا, خانہ کعبہ کی طرف کر دیا, تو اب ان کی نمازیں مانی جائیں گی یا ان کی نمازیں مانی جائیں گی؟ یہ اعتراض کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری نمازوں کو برباد نہیں کرے گا, تم جس طرح بھی وہ کرو اللہ رب العالمین نمازوں کو قبول کرے گا. پہلے بیت المقدس تھا اور اس کے بعد میں اب خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا, اس کے اندر ایک حکمت یہ تھی کہ اب تک جتنے نبی آئے وہ سب بیت المقدس اور اس کے آس پاس بھی کے شہر اور ملکوں میں آیا کرتے تھے. گویا کہ ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی بیت المقدس کو. لیکن اللہ رب العالمین نے جب اپنے آخری نبی کو بھیجا تو یہ بتا دیا کہ جو مرکزیت بیت المقدس کو حاصل تھی وہ اب مرکزیت خانہ کعبہ کو ملے گی, اور جو امامت اس بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تھی, یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی, عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھی, وہ اب اللہ رب العالمین وہاں سے اٹھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے رہا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قبلے کو چینج کر دیا. جب قبلہ چینج ہوا, قبلہ بدلا, اصل کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد انہیں میں سے ایک صحابی جب
اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو مسجد نبی سے تقریباً 3 یا 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ تھی، وہاں پر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے اثر کی، اور سب کا وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو ان صحابی نے کہا اے لوگوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور نبی نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب ان لوگوں نے نماز کی حالت میں یہ بات سنی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ارادہ نہ کیا کہ سلام پھیر دوں، اس کے بعد میں پوچھوں کہ کون آیا، کس نے نبی کا فرمان بتایا؟ نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلے کو بدل دیا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے اپنا منہ کر لیا قبلے کی طرف۔ آج بھی وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ آدھی نماز اس طرف منہ کر کے پڑھی اور آدھی نماز اس طرف منہ کر کے پڑھی۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ آگے دیکھیے اسی بارے کے اندر اللہ نے فرمایا یہ جو امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعریف بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے۔ جس طریقے سے نبی سب سے افضل، اسی طریقے سے نبی کی امت سب سے افضل۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگوں ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ دیکھے گا فرمایا تم خیر امت، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا۔ وسط کے معنی بھی اعلیٰ اور بہترین امت ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے تم کو بہترین امت بنایا، اور وسط کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم عدل سے کام لیتے ہو، تمہارے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ افراط جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ افراط کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، یہ افراط ہے، اور تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے زیادہ گھٹا دینا۔ یہودیوں میں تفریط تھی، وہ ہر چیز کو حد سے زیادہ گھٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل تک کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل تک کر دیا، مطلب انبیاء کا درجہ اتنا گھٹایا کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ اور حیض کے دنوں میں جب عورتیں ہوتی ہیں ان سے وہ اتنی کھیت کھایا کرتے تھے، اتنا کھیت کھایا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی بھی نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھتے بھی نہیں تھے، ان کو الگ الگ کسی کمرے میں چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ اتنا گھٹاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں نصارہ تھے جن کو آپ لوگ عیسائی کہتے ہیں، یہ ہر چیز کو بہت بڑھاتے تھے۔ انہوں نے جہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، ان کو انہوں نے عبد اللہ کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، یہ ہر چیز کو بہت بڑھاتے ہیں۔ اور حیض کے دنوں میں یہودی کو کسی دوسرے مکان میں عورتوں کو رکھ دیتے تھے، ان سے بولتے تک نہیں تھے، یہ اتنا آگے بڑھ جاتے تھے احکام کے اندر کہ ان دنوں میں بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، مجامعت کرتے تھے، ان کے ساتھ میں مباشرت کرتے تھے، یعنی ایک بہت بڑھاتا تھا ایک بہت گھٹاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بیچ کی امت بنایا، وسط بنایا، بہترین امت بنایا، تم نہ افراط سے کام لیتے ہو، نہ غلو ہے تمہارے پاس، اور نہ ایک دم کمی اور تخفیف ہے تمہارے پاس میں۔ یہ امت کی تعریف بیان فرمائی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر ایک اور فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہاری یہ خاصیت یہ بھی ہے کہ تم کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے اوپر گواہ بنو گے، تم تمام لوگوں کے اوپر کل قیامت کے دن گواہ بنو گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنیں گے۔ یہ ایک تمہاری خاصیت اور یہ بھی ایک فضیلت ہوگا۔ محترم احمد کی حدیث خدا کرنے کے لیے آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا، نوح آئیں گے، اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا اے نوح میں نے تم کو جو تعلیم دی تھی، میں نے جو تم کو تمام چیزیں بتائی تھی، حل بدلتا کیا تم نے اپنی قوم کو بتا دیا، اپنے لوگوں کو بتا دیا؟ وَيَقُولُ نَعَمْ، تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ ہاں میرے پروردگار میں نے بتا دیا۔ اب اللہ رب العالمین ان کی قوم کو بلائے اور قوم سے کہے گا حل بدلتکم، کیا انہوں نے میرے پیغام کو، میری تعلیمات کو تم تک پہنچا دیا تھا؟ تو قوم کہے گی ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا۔ نوح علیہ السلام